کہنا جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ مولا کے کئی معنی ہیں۔ مولا کا معنی رب بھی ہے، ناصر بھی ہے، معاون بھی ہے، دوست بھی ہے۔ مولا کا معنی غلام بھی ہے۔ اس لیے پھر مولا ولایت سے ہے یا ولایت سے ہے؟ اگر ولایت سے ہے، واہ کی زبر ہے، تو معنی ہے دوستی، محبت۔ اگر ولایت واہ کی زیر سے ہے تو معنی ہے حکومت اور عمارت۔ تو کون سا مولا علی تم سمجھتے ہو؟ اس لیے احتیاط اسی میں علماء نے لکھا ہے کہ پڑھے لکھا آدمی تو سمجھ سکتا ہے کہ میں مولا کا کیا معنی لے رہا ہوں، لیکن عام تو شیعہ والا مولا علی بنا دیں گے نا، مشکل کشا حاجت روا۔ وہ تو مولا کا معنی یہی کرتے ہیں نا کہ حضرت علی مولا ہے، مشکل کشا ہے، یعنی نعوذ باللہ خدا ہے، اور خدا حل فی علی، حضرت علی میں حلول کر گیا ہے۔ اس لیے ایسے لفظوں سے احتیاط میں۔ اس ویڈیو کی اگر مختصر سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، یہ آیت آپ نے غدیر خم پہ تلاوت کی تو صحابہ کرام سے پھر نبی علیہ السلام پوچھا کیا میں تم سب کی جانوں پر، تم کی جانوں سے بڑھ کے حق رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی علیہ السلام نے یوں صحابہ میں بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو۔ پھر جس طرح میرا حق ہے نا تمہارے اوپر، یعنی تم مجھے اپنا آقا سمجھتے ہو، اپنا محبوب سمجھتے ہو، پھر یہی حق پھر مولا علی کا بھی ہے۔ یہاں مولا سے مراد مشکل کشا نہیں تھا، مددگار نہیں تھا، بلکہ تمہاری جان پر حق رکھنے والا، آقا، محبوب، لیڈر۔ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام اس کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ میں سرپرست ہوں سارے مومنین کا۔ تو آپ نے پھر فرمایا من کنتو مولا ہو، پھر جس کا سرپرست اور آقا اور مولا میں ہوں، پھر علی بھی اس کا مولا ہے۔ اور پھر آپ نے اسی حالت میں کہا اے اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے، اور اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے۔ اور بلکہ مسند احمد میں الفاظ ہیں، ہمارے نزدیک تو وہ والا حصہ ضعیف ہے، لیکن کتنے محدثین ہیں جو اس کو صحیح سمجھتے ہیں، انکلوڈنگ بریلوی دیوبندیوں کے بزرگ، کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو سیدنا عمر نے آ کے حضرت علی کو کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو سارے مومنین کے مولا بن گئے ہیں۔ تو حضرت عمر جب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ مولا بن گئے ہیں، تو حضرت عمر کو بھی پتا تھا میں مولا ہوں، تو حضرت علی کو کہنا چاہیے تھا کہ یار مولا تو تم بھی ہو، سارے صحابہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ تو وہ علی کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو، آپ تو سب کے مولا بن گئے، اور سارے وہ یہی والے مولا بنے، النبی اولا بالمؤمنین۔ یہ جو ہے وہ جوفا کے مقام پہ ہے، ایک قسم کا وہاں وہ چوک ہے، ایک جنکشن ہے جہاں سے تمام راستے جو ہے وہ جدا ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کیا میں تم سب کی جانوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تمام صحابہ نے عرض کی بلا بلا یا رسول اللہ، ہاں یقیناً۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ مولائی، اللہ میرا بھی مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں اور اللہ بھی تمہارا مولا ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا اللہ مولا ہے اور جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے۔ اب یہ مولا کے معنی کیا ہے؟ اس کے متعلق یہ ہے کہ جو رسول کے ساتھ معنی ہوگا وہ علی کا بھی ہوگا، یعنی رسول کو اگر دوست مانتے ہیں، اگر یار مانتے ہیں تو پھر علی کو بھی یار مان لے، اگر رسول کو اعلیٰ حاکم اور ولی مانتے ہیں تو پھر علی کو بھی اس طرح ماننا پڑے گا۔ علی کو رب کہنا، علی کو اللہ کہنا شیعہ کے عقیدے کے مطابق بالکل منع ہے، کفر ہے۔ تو خلافت پہ تو یہ حدیث دلالت کرتی ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ حضرت علی نے خلافت کے موقع پر اس حدیث کو پیش کیوں نہیں کیا؟ پہلی بات تو ہے کہ سقیفہ بنو سعدہ میں حضرت علی علیہ السلام کو تو بلایا ہی نہیں گیا تھا، وہ تو رسول خدا کی تجہیز و تکفیم میں مصروف تھے، تو خود بخود انہوں نے فیصلہ کر لیا۔ اور جب حضرت علی کو بلایا گیا، مدعو کیا گیا، حضرت عمر کی وفات کے وقت جو شورا بنائی تھی، تو اس موقع پر حضرت نے وہ تمام اپنی فضیلتیں بیان کی تھی جو اللہ نے نازل کی تھی اور رسول خدا نے لوگوں کو پڑھ کے سنائی تھی۔ اس اعلان کے بعد جب رسول خدا نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، تو مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، اس روایت میں حضرت عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ اے ابو طالب کے بیٹے، تم کو مبارک ہو کہ آج سے تم میرے اور تمام مومنین اور مومنات کے مولا ہو گئے ہیں۔ اگر دوست یہ تو کہتے ہیں کہ واپس میں دوست تھے، تو پہلے جو 22 سال 23 سال گزر گئے تھے وہ دوستی کے بغیر کیا گزرے تھے؟ تو اس کا مطلب ہے کوئی بڑا عہدہ جو علی کو اللہ نے عطا فرمایا تھا، جس کی وجہ سے وہ علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم
دوست کا ترجمہ کرتے ہیں آقا، سردار، اس کا میں سردار ہوں، علی اس کے سردار ہیں۔ یہ چند دن پہلے مجھے خیال آیا کہ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں۔ تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا علی۔ مجھے دوست رکھتا ہے جو مجھ سے محبت کرتا ہے، میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ علی سے بھی محبت کی جائے، باقی بات اتنی سی ہے۔ یہ حدیث سب سے پہلے استنادی حوالے سے آپ اس حدیث کو سمجھیے کہ یہ مانوی اعتبار سے متواتر بلکہ لفظی اعتبار سے بھی تواتر کے درجے کے قریب ہے۔ ہمارے علم کے مطابق اس روایت کی ٹوٹل 11 سندیں جو حسن یا صحیح جو ہے نا جی وہ ہیں، یہاں خلافت کی بات نہیں ہے۔ اور جو لوگ سید علی رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ایسا کریں، قرآن سے حدیث سے دلیل لاتے ہیں، چلیں ایسی دلیل پیش کریں جسے علی نے اپنے دور میں پیش کی ہو، کہا ہو دیکھو من کنت مولا ہو علی مولا، نبی پاک نے میرے بارے فرمایا تھا، میں خلیفہ بلا فصل تھا، مجھ سے ابوبکر عمر عثمان نے خلافت چھین لی، مجھے مسلمانوں نے صحابہ نے دین سے مطلب یہ لوگ پھسل گئے تھے، مجھے خلیفہ منتخب نہیں کیا تھا، مجھے خلیفہ بلا فصل نہیں مانا تھا، ایسی تو حضور کا مولا جو ہے نا وہ ایک محبوب کہ جس کا میں محبوب ہوں، علی جس کا محبوب ہے۔ مولا کا جب 19-20 معنی ہے عربی زبان میں، غلام کو بھی کہتے ہیں، آزاد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، چچا کے بیٹے کو کہتے ہیں، رشتہ داروں کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں۔ دوست کا معنی لیں تو پھر ٹھیک کہ جو مجھ سے محبت رکھتا اسے علی سے بھی محبت رکھنی پڑے گی، جس کا میں محبوب ہوں علی جو اس کا محبوب، صحیح معنی تو یہ ہے۔ اور اسی لیے حضور نے خطبہ دیا تھا، کیونکہ یمن سے واپس آ کر کچھ لوگوں نے شکایتیں کی تھی کہ حضرت علی نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، تو حضور کو دکھ پہنچا اور آپ نے فرمایا اگر مجھ سے محبت کرتے تو علی سے کیوں نہیں کرتے؟ بات محبت کی تھی، نہ خلافت کی نہ خدائی کی، مگر اب کچھ لوگ اس حدیث سے خلافت تشید کرتے ہیں اور کچھ صاف خدائی بناتے ہیں کہ مولا علی۔ پہلے حضور کو کہیں کہ سب سے بڑے مولا تو وہ ہیں ہمارے محبوب، اور پھر حضرت علی بھی ہیں، دوسرے نیک لوگ بھی۔ کہنا جائز ہے بھائی، مولا دوست کا معنی میں ہوتا ہے، اس لحاظ سے حضرت علی کو بھی کہہ سکتے ہیں، حضرت ابوبکر کو بھی کہہ سکتے ہیں، تمام صحابہ کو کہہ سکتے ہیں، سب ہمارے دوست ہیں۔ مولا کا معنی دوست بھی ہوتا ہے اور مولا کا معنی کارساز بھی ہوتا ہے، تو کارساز کے معنی میں نہیں، دوست کے معنی میں۔ جیسے مولانا ہم کہتے ہیں نا، مولانا فلاں صاحب، عالم کو بھی مولانا کہتے ہیں نا، مولانا کا مطلب ہمارے مولا، تو ہر عالم کو بھی مولا کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے کیا کہہ رہے ہیں، مولانا فلانے، مولانا سب کے ساتھ لگا ہوتا ہے، تو مولانا وہ مولا ہی ہے جس کے آخر میں ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ کرتے ہوئے اپنے مولانا ہونے پر تو اعتراض نہیں ہوتا کہ وہ خود ہر روز مولانا کہلاتے ہیں، وہ مولانا ہے ہمارے مولا، تو وہ اگر ہم سب نمازیوں کے مولا ہوں مولانا تو انہیں اس پر تو اعتراض نہیں ہوتا، اور حضرت علی کے مولا ہونے پر اعتراض ہوتا ہے۔ اور حدیث صحیح میں آگے آپ سنیں گے جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہ ٹائٹل مولا کا حضرت علی شیر خدا کو تاجدار کائنات نے عطا کیا، آقا علیہ السلام نے عطا کیا ہے، اور ہزارہا صحابہ کرام کے اجتماع میں عطا کیا ہے۔ اس کی تو تائید نہیں ملتی اس حدیث پاک سے کہ اس میں اعلان خلافت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں آقا علیہ السلام نے اعلان ولایت کیا ہے مولا علی شیر خدا کو، روحانی مرتبہ، روحانی مددگار ہونا، ولایت کا امام الانبیاء، فاتح ولایت ڈکلیئر کیا ہے، اور امت پر ان کی محبت کو واجب کر دیا ہے۔